بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو قولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ موضوع گفتگو مقام انسان اور مقام انسانیت۔ قبل از اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز باقاعدہ ہو، روز شہادت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ آپ تمام اہل ایمان کو ان کی شہادت کی نسبت تسلیت عرض کرتے ہیں اور اسی بہانے سے خداوند عالم سے آرزو کرتے ہیں کہ بار الہ تو بھی منتظر اور ہم بھی منتظر۔ ہمارے وقت کے امام میں ان کے ظہور کے لحاظ سے تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان من، آج کے روز کے لحاظ سے اگر ساتویں امام کی شخصیت کو لحاظ کیا جائے تو مکتب تشیع کا طرہ امتیاز ہے کہ اس مکتب نے دوسرے مکاتب فکر کے مقابلے پر جن شخصیات کو پیش کیا وہ شخصیات واقعی شخصیات ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آج کی نشست کا جو عنوان ہے مقام انسان اور مقام انسانیت، مکتب تشیع نے جن شخصیات کو پیش کیا وہ واقعی انسان ہیں۔ انسان اپنے جسم کے لحاظ سے انسان نہیں، اگر انسان انسان ہے تو اپنی روح کے لحاظ سے انسان ہے۔ بسا اوقات میں اور آپ ملاحظہ کرتے ہیں انہی انسانوں کو کہ جن کی شکل و صورت انسانی ہے لیکن ان کی روحیں حیوانی ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام گوہربار فرمان ہے نہج البلاغہ کے درمیان کہ بسا اوقات انسان صورت انسان رکھتا ہے لیکن اس کا قلب حیوانی ہوا کرتا ہے، اور بعض دوسرے مقامات پر اسی نہج البلاغہ کے درمیان مولا کے فرامین ملتے ہیں کہ کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ جو چلتی پھرتی لاش ہو، مگر مولا لاش بھی چلتی پھرتی ہے۔ کہا بالکل، کہا وہ کیسے؟ کہا جس کا ضمیر مردہ ہو، جس کا ضمیر مردہ ہو جائے عزیزوں، وہ بظاہر مجھے اور آپ کو چلتا پھرتا تو نظر آتا ہے کہ جس کی نسبت میں اور آپ یہ کہتے ہیں اپنی دانست میں کہ جو چلتا ہے پھرتا ہے سنتا ہے اور دیکھتا ہے یعنی زندہ ہے، لیکن مولا کے نزدیک وہ مردہ ہے، اور یہ مردہ ایسی لاش ہے کہ جو چل رہی ہے اور پھر رہی ہے، اس لیے کہ اس کا اندر خالی ہے۔ میں اور آپ بسا اوقات اپنے ظاہری جسم کو
ویٹ کرتے ہیں اور وزن کر کے خوش ہوتے ہیں اس وقت کہ جب ہمارا وزن پراپر ہو اور اچھا ہو، میڈیکل کے لحاظ سے، ہیلتھ وائز، تو میں اور آپ خوش ہوتے ہیں۔ بھئی خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا ویٹ مناسب ہے اور ہیوی ویٹ ہیں ہم، ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو، ہمارے بدن کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اس حوالے سے۔ اور اگر زیادہ کہنے پر آ گئے تو کہا ابھی ہم جوان ہیں۔ کہا بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ ویٹ ہمارا مناسب ہے۔ لیکن مولا کے نزدیک اور رسول اسلام کے نزدیک ہیوی ویٹ نہیں ہوا کرتا۔ بہت غور سے سنیے گا، گفتگو اس موضوع کے ذیل میں لمبی ہے، مگر شارٹ میں کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے۔ رسول کے نزدیک اور مولا کے نزدیک ہر ہیوی ویٹ نہیں ہوتا ہے۔ حتماً وہ قصہ ضرور سنا ہوگا آپ نے کہ رسول اسلام کا گزر ہوا، چند جوان ایک مقام پر یکجا تھے، نزدیک گئے اور دیکھا کہ ایک دوسرے کو آزما رہے ہیں ایک بھاری بھرکم پتھر کو اٹھانے کے لحاظ سے۔ کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو آزما رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ہیوی ویٹ کون ہے، بھاری بھرکم کون ہے۔ تو کہا پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا اس پتھر کو کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے اٹھا لیا وہ ہیوی ویٹ ہے، وہ شجاع ہے اور بہادر ہے۔ کہا تم چاہو گے، رسول نے کہا چاہو گے تم اے جوانوں کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں کہ تمہارے درمیان ہیوی ویٹ کون ہے، شجاع ترین انسان کون ہے؟ کہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ رسول ہمارے درمیان ہو اور جج رسول ہوں اور وہ فیصلہ کریں۔ تو رسول نے جب دیکھا کہ ان کے ذہن تیار ہیں تو فوراً کہنا شروع کیا، کہ تمہارے درمیان پہلوان وہ ہے اور ہیوی ویٹ وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا جانتا ہو، جو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا ماہر ہو، وہ ہیوی ویٹ ہے۔ ایک اور مقام سے گزر ہو رہا تھا، لوگ جمع تھے اور ٹھٹا لگا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھ کر کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو ہے یا رسول اللہ یہ شخص دیوانہ ہے، اس کی اوٹ پٹاک حرکت کو دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں، بے ساختہ ہنسی آتی ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے، دیوانے تم ہو۔ یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، پاگل تم ہو۔ کہ یہ مریض ہے اور بیمار، اس کا ذہنی توازن آؤٹ ہے، بیلنس کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا اس لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تم تو ذہنی لحاظ سے صحیح ہو، تم اس کی حرکتیں دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ پاگل ہے، یہ بیمار ہے، پاگل تم ہو۔ صحیح سالم ذہن لے کر بھی جو ہے اس قسم کی جو ہے حرکت سے جو ہے باز نہیں آتے۔ تو عزیزان احمد یاد رکھیں کہ بسا اوقات میں اور آپ، یہ بسا اوقات کہنا بھی صحیح نہیں ہے، ہماری شکلیں انسانی ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ ہم اندر کیسے ہیں، ہمارا چہرہ اندرونی کیسا ہے۔ ماہ رجب، ماہ شعبان اور پھر ماہ رمضان، 12 مہینوں میں سے یہ 3 مہینے مائنس کر دیے جائیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے، جبکہ 9 مہینے باقی ہیں۔
عام طور پر ان 9 مہینوں میں ایک انسان اپنی انسانیت سے اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ خداوند عالم نے اہتمام کیا ہے رجب کے ذریعے سے، شعبان کے ذریعے سے اور رمضان کے ذریعے سے یہ اوپر آ جائے، اس کا ویٹ بڑھ جائے، معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے لحاظ سے۔ تو رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور بالآخر رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو اپ لفٹ کرنے کے مہینے ہیں۔ یہ کہ تم جو ہے نیچے آ چکے ہو، تمہیں اوپر کرنا ہے۔ کہ بارالہ میری صورت تو انسانی ہے، تو نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، آنکھوں کو اپنے مقام پر رکھا ہے، کانوں کو اپنے مقام پر رکھا ہے، ہر چیز کو جو ہے پراپر جگہ دی ہے، پھر کون سی کمی ہے ہمارے اندر؟ کہ تو خود سوچ، جب تیرے سامنے دکھ بھرا انسان، درد بھرا انسان، جب تو اسے دیکھتا ہے یا گزرتا ہے وہ تمہارے سامنے سے، تمہیں کوئی احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر احساس ہوتا ہے تو تم انسان ہو، اگر احساس نہیں ہوتا، اگنور کر دیتے ہو، چشم پوشی سے کام لیتے ہو، تم انسان نہیں، چلتی پھرتی لاش ہو۔ اسی نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ کبھی جو ہے اپنے آپ سے باہر آؤ، اپنے آپ سے باہر آ کر اپنے آپ کو دیکھو۔ جب اپنے آپ سے باہر آ کر اپنے آپ کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم انسان ہو یا حیوان۔ آزمائش شرط ہے، لہٰذا یہ آیات کریمہ میں نے آغاز میں جو پڑھی ہے سرنامہ کلام میں، سورہ 3 کی 4 نمبر کی آیت ہے۔ 4 قسمیں کھا کر خداوند عالم نے اس مطلب کو بیان کیا ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ 4 قسمیں کھائی ہیں، اس کے فوراً بعد اس مطلب کو بیان کیا ہے، اور وہ مطلب کیا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے متعلق۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کہ عزیز انسان جانتا ہے تیرا سانچہ کیسا ہے؟ میں نے تجھے جو ہے بہترین تصویر اور قالب میں ڈھالا ہے، خوبصورت۔ میں نے جتنے بھی موجودات کو خلق کیا ہے، کوئی بھی موجود تیری مانند نہیں۔ تو بلند ہے اور بلند ہے اور بلند۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 3 لفظ ہیں عزیزوں، بہت ساری باتوں کو اسکپ کر کے آسان الفاظ میں آپ تک منتقل کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے شخص، ایک ہے انسان، ایک ہے آدمی۔ تینوں لفظ کو اگر ملاحظہ کریں تو بہت ہی خوبصورت، پیارے اور زبردست معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے بظاہر حیوان کے مقابلے پر انسان خوبصورت ہے، حیوان کے مقابلے پر آدمی خوبصورت ہے، حیوان کے مقابلے پر شخص خوبصورت ہے۔ حیوان کو شخص نہیں کہا جاتا ہے، لیکن چلیں تھوڑا سا آگے، شخص کے پہلو میں لفظ رکھ دیا جائے شخصیت، آدمی کے مقابلے پر یعنی پہلو میں آدمیت رکھ دیا جائے، انسان کے پہلو میں انسانیت رکھ دی جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی سامنے کا، شخص مردہ ہو جاتا ہے، شخصیت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ مردہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شخص یعنی فلاں ابن فلان،
فلاں ابن فلان فلاں سال میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیسی شخصیت کا حامل تھا؟ کا شخصیت بہت ہی عمدہ، بہت ہی پرکشش اور بھاری بھرکم معنوی اور روحانی لحاظ سے بہت ہی مؤدب تھے جناب۔ کہا وہ مردہ ہیں؟ کہا نہ، وہ خود چلے گئے، شخصیت زندہ ہے۔ آدمی اور آدمیت میں بھی یہی فرق ہے۔ آدمی فلاں ابن فلاں ہیں، آدمیت فلاں ابن فلاں نہیں ہے۔ جہاں فلاں ابن فلاں آئے گا وہاں مردگی ہے، وہاں بقا نہیں ہے، وہاں فنا ہے۔ لیکن جب یہی آدمی آدمیت میں اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، باقی باقی اور باقی ہے۔ انسان اور انسانیت کے درمیان بھی یہی فرق ہے کہ انسان فلاں ابن فلاں ہے لیکن ایک عرصے تک، کا زندہ ہے وہ انسان، کا نہ، کا کیا ہوا؟ کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کا انسانیت کا باقی ہے۔ کا یہ انسانیت کیا ہے؟ کا وہ اس کی نیچر جو اس نے اللہ کی توفیق سے اپنے اندر سے باہر لے کر آئے تھے، خود اپنے آپ کو بھی اللہ کی توفیق سے بنایا اور سنوارا، اور کیا خوب سنوارا۔ اس سنوارنے کی بدولت اپنے اطراف میں خوشبو ہی خوشبو چھوڑتے ہوئے گئے، ایسی خوشبو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی اندر کی ناک صحیح ہو وہ خوشبو کا احساس نہ کرے۔ یہ اندر کی ناک کیا ہے؟ میں اور آپ کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں، ہم اپنی مثال دیے دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، فوراً آپ نے جو ہے رومال نکالا اور منہ پہ اور ناک پہ دیا۔ ہم نے دریافت کیا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا مولانا آپ کو بدبو نہیں آ رہی ہے؟ کہا کیسی بدبو؟ کہاں کی بدبو؟ کہا یہ کچرے کا ڈھیر ہے۔ کہا ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا لگتا ایسا ہے کہ شاید بیمار ہیں آپ کو نزلہ اور زکام ہے، آپ کی ناک بند ہے، لہٰذا آپ کو یہ بدبو کا احساس نہیں ہو رہا۔ عزیزان من، یہی صورتحال اندر کی ناک کی ہے، روحانی۔ مجھ جیسے انسان کو احساس نہیں ہوتا گناہ کا، ہر گناہ میں بدبو ہے۔ نہیں معلوم، ممکن ہے شاید سنا ہو آپ نے، روایات کے درمیان چیپٹر ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے ملائکہ کو کہ فلاں انسان نے نیکی کی ہے، فلاں انسان نے بدی کی ہے، یا اسی انسان نے نیکی کی ہے، اسی انسان نے کچھ ٹائم کے بعد بدی کی ہے۔ کہ جب نیکی کرتا ہے انسان تو خوشبو ساتے ہوتی ہے، اس خوشبو سے احساس کرتے ہیں ملائکہ کا اس سے نیکی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے ہی جو ہے بدبو کا احساس ہوتا ہے تو اس بدبو سے، کہ جو خاص قسم کی بدبو ہے، کہ اس نے گناہ انجام دیا ہے۔ انسان اور انسانیت کے درمیان یہ فرق ہے، انسان زندہ بھی ہوتے ہیں، انسان مردہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ انسان زندہ ہے کہ جو انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہے، لیکن وہ انسان کہ جو فلاں ابن فلاں کی بنیاد پر ہے اور مائنس ہے انسانیت، وہ مردہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ایک مطلب خود اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوں۔ ایک اور مطلب اسی حوالے سے، اگرچہ بہت سارے مطالب ہیں
کہ آغاز میں کہا ہم نے تفصیل طلب مطلب ہے، مقام انسان اور مقام انسانیت۔ حیوانات کو عزیزان من ملاحظہ کریں تو حیوان جب متولد ہوتا ہے تو جو صورت بھی اور جو حقیقت اس کی ہوتی ہے اس حقیقت پر آخر تک باقی رہتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑا لذیذ ہے۔ مطلب خود انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا انسانیت کے لحاظ سے، اگرچہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں 114 سوروں کے درمیان مستقیماً ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ حوالہ دوں گا میں آپ کو آیات کے ذریعے سے۔ حیوان جب متولد ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، تو جس نام کا وہ حیوان ہوتا ہے، مثال کے طور پر شیر، چیتا، یہ درندے۔ دوسری طرف آئیے، وہ حیوانات کے جو درندے نہیں ہیں، جو ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں لیکن وہ درندے نہیں ہیں۔ پرندوں کو اگر ملاحظہ کریں وہ بھی اسی طریقے سے، لیکن بمحض اس کے کہ جنم لیتے نہیں، جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، مر نہیں جاتے، وہی نیچر شیر کی شیر والی ہی رہتی ہے۔ اور اگر شیر کی نیچر شیر والی نہ ہو تو شیر کہا جائے گا اسے؟ چیتا چیتا ہے، آخر تک چیتا رہے گا۔ بکری بکری ہے، آخر تک جو ہے بکری پن دکھاتی رہے گی، تو بکری ہے۔ مختلف حیوانات، یہی کبوتر جو روزانہ دیکھتے ہیں میں اور آپ، کبوتر پن دکھاتا رہتا ہے، کبوتر ہے، وہ چینج ہی نہیں ہوتا ہے۔ مگر یہ انسان جنم لیتا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ آخر تک یہ انسان رہے۔ ظاہری طور پر یہ انسان ہے، اس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے۔ روایات کے درمیان چیپٹر ہے کہ جب انسان کی نیچر چینج ہوتی ہے نا، تو کبھی شیر کی شکل ڈھالتا ہے اندر سے ہی، کبھی کسی درندے کی، کبھی کسی حیوان کی، کبھی کسی حیوان کی۔ روایات کے درمیان چیپٹر ہے تجسم اعمال۔ قیامت کے دن یہی عمل ہمارے مجسم ہوں گے، جسم کی شکل دی جائے گی۔ وہ جسم کی شکل کبھی کسی حیوان کی، کبھی کسی درندے کی، کبھی کسی جو ہے سانپ اور بچھو کی۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ تو انسان ہے نا، صورت میں انسان ہے، حقیقت میں حیوان ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ بارہا اس آیت کو سنا ہے میں نے اور آپ نے، سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ہم نے اکثر جنوں اور انسانوں کو، جانتے ہو کس کے لیے خلق کیا ہے؟ جہنم کے لیے۔ بارہا جہنم کے لیے، کہاں جہنم کے لیے؟ کہا کسے؟ انسان کو کہا، انسان کو کہا وہ کیسا انسان کہ جسے تو نے خلق کر کے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ مومنون میں کسی کی تعریف نہیں کی، انسان کو خلق کرنے کے بعد انسان کی تعریف کی، لیکن اب اسے جہنم کا ایندھن کہا وہ کیسے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہا دل و دماغ رکھتے ہیں مگر سوچتے اور سمجھتے نہیں۔ دل و دماغ ہو، سوچے اور سمجھے نہیں، مسخرہ نہیں ہے یہ، ہم میں سے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔
لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین، کہا ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، یہ دیکھتے ہی نہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کہا یہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں ہو اور دیکھے نہیں، کان ہو اور سنے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اولئک کالانعام، کا راز اس کا یہ ہے کہ آنکھیں رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے، دل و دماغ رکھتے ہوئے ان کا عمل انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہ ریزن کیا ہے؟ کہ یہ چوپائے ہیں، یہیں رکیں گے۔ خدا نے چوپایا کہا ہے کسے؟ انسان کو، جبکہ یہ دو پایا ہے، دو پیر رکھتا ہے، دو پیر رکھتا ہے، صورت انسان کی ہے، یہ چوپایا کیسے؟ کا ملاحظہ کرو خود ہی، یہیں سے ڈفرینس معلوم ہوگا انسان اور انسانیت میں۔ کا انسان اپنا کالر اونچا کرتے رہے کہ میں جو ہے انسان انسان اور انسان، خدا کہتا ہے تو حیوان حیوان اور حیوان ہے۔ کا وہ کیسے؟ کا تو سمجھتا ہے دو آنکھیں رکھ کر انسان ہو گیا، دو کان رکھ کر انسان ہو گیا، ظاہری جو ہے اس سر کے اندر دماغ موجود ہے، انسان ہو گیا؟ نہ۔ کا وہ کیسے؟ کا تجھ سے بہتر تو جو ہے سر رکھنے کے لحاظ سے یہ حیوان ہے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ کا تیرا سر تو جو ہے چھوٹا ہے، اس حیوان کا سر بڑا ہے، تمہارے سر کے اندر دماغ جو ہوگا اتنا سا ہوگا، اس سر کے اندر جو دماغ ہوگا وہ بڑا ہوگا۔ تو افتخار اگر کرنا ہو کسی کو تم میں سے، تو کس کو حق حاصل ہے؟ اس بڑے سر والے کو۔ بڑا سر ہے، آنکھیں بھی بڑی ہیں، کان بھی بڑے ہیں، تم اتنے سے کان پر اکڑتے ہو، اتنی سی آنکھوں پر اکڑتے ہو۔ وہ بڑا سر رکھتا ہے، بڑا دماغ ہے، بڑی آنکھیں ہیں، بڑے کان ہیں۔ اولئک کالانعام، اے انسان عزیز اپنے آپ کو پہچانا نہیں تو نے؟ تو اس وقت انسان ہے کہ جب صاحب انسانیت ہو۔ ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اپنا کالر اونچا مت کر۔ بل ہم اضل، خدا آگے جاتا ہے، کا ایسا انسان حیوان سے بھی بدتر ہے۔ بارالہ اب تو خود ہی بتلا یہ انسان اس منزل پر کیوں کر اور کیسے پہنچتا ہے؟ اتنا تنزل، اتنا زوال، اتنی گہری کھائی میں کا راز سننا چاہو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ اولئک هم الغافلون، کہ یہ لوگ غفلت کے شکار ہیں، غافل ہیں۔ یہ جس منظر کو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ لہٰذا یہ مقام انسان ظاہری صورت کے اوپر باقی ہیں، لیکن مقام انسانیت سے عاری ہیں۔ جس چیز سے روکا ہے کہ وہ منظر نہ دیکھیں وہ دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیلکولیٹ کیجئے، انسان کو اگر مقام چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، تو ہم اپنی دنیا کے اندر جو ہے کیلکولیشن جو کرتے ہیں کہ بھائی ایجوکیشن اچھی ہے، بہت غور سے سنیے گا، کہ بھائی کیا کیا ہے انہوں نے؟ کہا انہوں نے CA کیا ہوا ہے۔ بھائی کیا کیا ہوا ہے؟ فلاں نے کہا PhD ہیں۔ کہ بھائی فلاں کیا ہے؟ کہ بھائی سافٹ ویئر انجینئر ہیں آج کی زبان میں۔ فلاں ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، ہائیسٹ پوسٹ ہے ان کے پاس۔
اچھا بھائی اگر یہ پوسٹیں ان کے پاس ہیں اور یہ ایجوکیشن ان کے پاس ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ کہ یہ انسان عظیم. اچھا اب اگر کسی کے پاس نالج نہ ہو، ایجوکیشن نہ ہو یا کمتر ایجوکیشن ہو، تمہارے نزدیک وہ انسان کیسا ہے؟ کہ وہ انسان نہیں. چلیں بہت غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا. لیکن اگر ایک انسان با ادب ہو، مؤدب ہو، با اخلاق ہو، اخلاق حسنہ رکھتا ہو، جو بھی جو ہے ان کو دیکھتا ہے یا ملاقات کرتا ہے وہ شاد ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر. کہ بھائی قبل از اس کے کہ جو ہے ہم سلام کریں وہ سلام کیے دیتے ہیں. جب بھی ہمیں دیکھتے ہیں حالانکہ ہم سے بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، وہ ہم اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں اپنے مقام پر. لیکن اہل علم نہیں ہیں، نالج نہیں ہے ان کے پاس، ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اے ٹو زی، مگر مؤدب ہیں. لیکن وہ صاحب ملٹی نیشنل کمپنی کے باس ہیں. کا دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق صاف ظاہر ہے. ایک جگہ روشنی ہے تو ایک جگہ اندھیرا. ہم آپ سے ہی سوال کیے دیتے ہیں، نہ سمجھے ہم درس دے رہے ہیں، نہ سمجھے آپ درس سن رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا جو ہے دل جو ہے کس کی طرف جھکے گا، کس کی طرف مائل ہوگا؟ بہت آسان، چلتے پھرتے افراد سے ہی معلوم کر لیں کب کون سا انسان آپ کے نزدیک بہتر ہے، کون سا انسان آپ کے نزدیک جو ہے بلند ہے. کہ بھائی یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہ وہی انسان بلند ہے اور بہتر کہ جو مسکرا کر جواب دیتا ہے، اور اگر جواب نہیں بھی دیتا تو ہمیشہ جو ہے مسکراہٹ اس کے چہرے پر رہتی ہے. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہمارا دل شاد ہو جاتا ہے. یا اگر ہم افسردہ خاطر ہوں تو وہ ہم سے دو کلام ادا کرتا ہے، ہم شاد ہو جاتے ہیں. لیکن ایک انسان کہ جو ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے ہماری دانست میں آج کی دنیا کے اندر، لیکن ہمیشہ اکڑا رہتا ہے، اور اگر اکڑا نہیں بھی رہتا تو کبھی بھی جو ہے اس کے چہرے پر شادمانی یا مسکراہٹ نہیں ہوتی. لہٰذا جو کیا ہے، ایسا انسان ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. قرآن نے عزیزوں ان دو قسم کے افراد کو جدا کیا ہے، حدیث نے بھی جدا کیا ہے، ائمہ طاہرین کے اقوال کو اگر ملاحظہ کریں جدا کیا ہے. نہ آیات ہو، بہت غور سے سنیے گا، نہ احادیث ہوں اس حوالے سے، نہ ائمہ طاہرین کے اقوال ہوں. چلتے ہیں اس مقام پر یا اس ملک میں کہ جہاں پر خدا کو مانا نہیں جاتا ہے، جہاں کلمہ گو نہیں ہیں. ہم پاکستان کو کہتے ہیں اہل کلمہ. چلتے ہیں دوسرے کنٹری میں، ان سے دریافت کرتے ہیں تمہارے نزدیک انسان کی انسانیت کے حوالے سے نشانی کیا ہے، کیسے پہچانتے ہو؟ کا اخلاق اور اخلاق. سچ بولنے والا انسان انسان ہے. سچ بولنے والا انسان اپنی زندگی پوری کر کے چلا جاتا ہے، مگر اس کی سچائی کی صورت میں وہ باقی ہے. بسا اوقات انسان اپنا کالر اونچا کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے، اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. چلیں آگے تھوڑا سا. اسلام کے نزدیک، خدا، رسول اور ائمہ طاہرین کے نزدیک، حتیٰ پھر دوبارہ چھوڑ دیجئے تھوڑی سی دیر کے لیے اسلام کو، اسلام کے دائرے سے باہر آ جائیے. جو واقعاً سوچ رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، معاشرتی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، انسانی لحاظ سے، تو اس کے نزدیک ایک معیار ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں اور انسانیت کیا ہے.
کہ بھائی کیا ہے؟ کہ صاحب ارادہ انسان ہے، جو اپنے اوپر کنٹرول کرنا جانتا ہے وہ انسان ہے، جو اپنے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اب سنیں غور سے، علماء اخلاق اس مقام پر کیا کہتے ہیں؟ جو شخص یہ کہے کہ وہ آزاد ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری آزادی کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے، کہ بھائی اس میں بھی کوئی بڑی بات ہے، کہ ہم جو چاہیں کام انجام دینا انجام دیتے ہیں، تو کہا پلٹ کے ان سے کہو کہ تم اسیر ہو، تم آزاد نہیں ہو۔ کہ وہ کیسے؟ کہ کمال تمہارا آزادی کے لحاظ سے اس وقت ہوگا کہ جب تمہارا جی چاہے کسی کام کو انجام دینا اور انجام نہ دو۔ جب میرا اور آپ کا جی چاہے اسٹیپ لینے کے حوالے سے، قدم اٹھانے کے حوالے سے کسی کام کی نسبت ہم نہ اٹھائیں۔ للہ بتائیے کہ ایک مرتبہ ہم نے جو ہے سوچا کہ اسٹیپ لینا ہے، اسٹیپ لے لیا۔ ایک مرتبہ ہم نے پورا سوچ لیا اور اسٹیپ نہیں لیا۔ ہم غلام ہیں یا آزاد؟ ہم غلام ہیں، اپنی ہی خواہش کے غلام ہیں۔ نہج البلاغہ خطوط کے درمیان، لیٹرز کے درمیان مولا کائنات کے لکھے ہوئے ایک خط نمبر 31 نمبر، صفین سے واپسی پر، جنگ صفین سے واپسی پر اپنے بڑے شہزادے کے نام تحریر کیا ہے۔ لمبا چوڑا خط، ایڈریس دیا ہے، ضرور پڑھیں، زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ بیچوں بیچ مولا نے کیا کہا اپنے فرزند سے، بڑے شہزادے سے؟ اے بیٹا حسن، جی بابا جان، لا تکن عبد غیرک، اے بیٹا حسن ہرگز اپنے آپ کو اجازت مت دینا دوسروں کی غلامی کی نسبت، دوسرے غلام مت بننا۔ کیوں بابا؟ قد جعلک اللہ حرا، اے بیٹا حسن اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ غیر سے مراد کون ہے؟ خود انسان کا اپنا آپ بھی، کہ اپنے آپ کی بھی غلام مت بنو، آزاد بنو۔ طول تاریخ انسانیت کو عزیزان من اگر ملاحظہ کریں، خاص طور پر انبیاء اور اولیاء کرام، یہ سب کے سب آزاد تھے، یہ سب کے سب آزاد تھے۔ اور یہیں سے جو ہے استفادہ کریں مقام انسان اور انسانیت کے بیان کو مضبوط کرنے کے لیے اور مزید اور ذہنوں میں بٹھانے کے لیے مولا نے فرمایا کہ چاہتے ہو علی تم سے جو ہے یہ کہے اور بتلائے تمہیں اور تمہاری رہنمائی کرے کہ تمہارے درمیان اسیر کون ہے اور آزاد کون؟ کہا مولا اس سے بہتر کیا ہے؟ کہا اسیر وہ ہے کہ جو حریص ہوتا ہے، جو لالچی ہوتا ہے، ہر چیز پر رال ٹپکاتا ہے۔ آزاد وہ ہے کہ جو قانے رہتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے۔ اور پھر مثال دی مولا نے کہ حریص انسان اگر سلاخوں سے باہر بھی ہو، ظاہری سلاخیں جیل کی، تب بھی اسیر ہے۔ وہی اپنے حرص کے زندان میں اسیر ہے، باہر ہی نہیں آتا ہے۔ لیکن قانے انسان، قناعت پسند انسان، جو مل گیا شکر خدا، کہ وہ آزاد ہے، چاہے سلاخوں کے پیچھے کیوں نہ ہو۔ بظاہر مجھے اور آپ کو لگتا ہے زندانی ہے یہ، لیکن قانے انسان ہے، کہ آزاد۔ بس آخری مطلب مولا کے فرمان پر ہی تمام کرتے ہیں، لیکن یہ آخری نہیں ہے، تیسری مرتبہ عرض کر رہے ہیں، لمبی گفتگو ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر، تاکہ معلوم ہو ہمیں کہ شخص یعنی فلاں ابن فلان، شخصیت یعنی واقعاً بظاہر وہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں، لیکن باقی ہے،
انسان اور انسانیت بھی ایسے ہی. مولا فرماتے ہیں الا حرٌ، غور سے سنیے گا انسان اور انسانیت کے درمیان ڈفرینس. الا حرٌ، آیا تمہارے درمیان کوئی آزاد شخص ہے؟ کہا مولا ہم سب کے سب آزاد ہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں. الا حرٌ، میں تیسری مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہوں آیا تمہارے درمیان کوئی آزاد ہے؟ مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یدعو ہذہ اللمزہ لأہلہا. لمزہ کہتے ہیں دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کو. آج کل تو بہت آسان ہے، فاسٹ فوڈ کا دور ہے. پہلے بوڑھوں کے جو ہے دانتوں میں پھنستی تھی غذا، اب جوانوں کے دانتوں میں بھی پھنستی ہے. فاسٹ فوڈ ہے نا، جبکہ یہ فاسٹ نہیں سلو ہے. مولا فرماتے ہیں حر وہ ہے کہ جو لوگوں کے دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کو پھنسا رہنے دے، اسے خلال کرنے کی کوشش نہ کرے. یعنی کیا؟ کون سی غذا، کیسا خلال، کیسا پھنسا رہنا؟ مولا یہ پہلیاں بجھوا رہے ہیں. کہاں سنو، تم سے پہلے تم جیسے ہی انسان اس دنیا میں آئے. اس دنیا کی رونقوں کو، مال و اسباب کو اور جائیداد کو، کہ جو دنیاوی جو ہے غذا ہے، اسے چبانے کی کوشش کی، لیکن ان سے چپ کر نہ دی. تم سے زیادہ پاورفل تھے یہ لوگ، ان سے چپ کر نہ دی، لیکن زبردستی چبانے کی کوشش کی انہوں نے. ان کے دانتوں میں جان پھنسی اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب تم آئے ہو، تم نے دیکھا کہ جو ہے چمک اور دمک ان کے دانتوں میں نظر آ رہی ہے. تمہیں بھی مال عزیز ہے، دولت عزیز ہے، آل اولاد عزیز ہے، یہ مال و اسباب عزیز ہے. تم نے کیا کیا؟ دانتوں میں خلال کرنے والی ٹوتھ پک جو ہے وہ اٹھائی آپ نے. ابھی کیا کہوں، اسٹک اٹھائی آپ نے، خلال کرنا شروع کیا. 4 مرحلے ہیں عزیزوں یہاں پر. اب نہیں معلوم کہوں یا نہ کہوں. اس وقت تک جو ہے جب تک یہ بیان نہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آئے گا کال. مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دانتوں میں غذا پھنستی ہے. ہم نے اسٹک اٹھائی، ٹوتھ پک اٹھایا اور خلال کرنا شروع کیا. ادب ہوتے ہیں، آداب ہیں. ہم نے رومال بھی نہیں دیا، ہاتھ بھی نہیں دیا، اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ہم ہیں. مولانا کے دانتوں میں جو ہے غذا پھنس گئی. اب وہ خلال کرنا شروع کیا سب کے سامنے. للہ بتائیے کراہیت آئے گی نہیں آئے گی؟ کھا مولانا کو اتنا ادب نہیں ہے کہ ذرا چہرہ ادھر کر دے یا رومال دے دے، ہاتھ دے دے. ٹھیک. دوسرا مرحلہ مولانا نے پھر جو ہے، ہم آپ کی مثال نہیں دے رہے ہیں، اپنی مثال دے رہے ہیں، آپ مستثنیٰ ہیں سب. پھر دوبارہ جو ہے غذا پھنسی اور خلال کرنا شروع کیا. اب کیا کیا انہوں نے؟ خلال کر کے جو غذا ہاتھ میں آئی اسے دور نہیں پھینکا، اسے نگل گئے سب کے سامنے. للہ بتائیے یہ پہلی کراہیت سے زیادہ کراہیت ہے یا نہیں ہے؟ اب آئیے تیسرا مرحلہ. مولانا کے دانتوں میں غذا نہیں پھنسی ہے، وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے انہیں پتہ چل گیا کہ سامنے والوں کے دانتوں میں غذا پھنسی ہوئی ہے. ٹوتھ پک اٹھائی، ان کے دانتوں کو خلال کرنا شروع کیا. للہ بتائیے وہ پہلے 2 اسٹیج تھے کراہیت کے، اس سے کہیں زیادہ شدید ہے یا نہیں ہے؟ یہ چوتھا مرحلہ انڈرسٹوڈ ہے. خلال کیا، ان کے دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کو ہاتھ میں لیا، ہم نکل گئے. کتنی کراہیت ہے، سننے میں اتنی کراہیت ہے، کجا بے عمل.
مولا فرماتے ہیں یہ چوتھا مرحلہ، الا حر یدعو ھذہ اللمض لأہلھا، آیا تمہارے درمیان کوئی آزاد ہے کہ جو لوگوں کے دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کو کہ جو دنیا ہے ان کے دانتوں میں پھنسا رہنے دے، اسے خلال کر کر چبانے کی کوشش نہ کرے؟ وہ تم سے زیادہ پاورفل تھے، ان سے چپ کر نہ دی، تم سے کیسے چبے گی؟ اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ آؤ مجھ علی سے پوچھو اور جانو تمہارے نفوس کی ویلیو کیا ہے۔ اگر تمہارے نفوس کی ویلیو تمہیں معلوم ہو جائے تم انسان ہو اور مقام انسانیت پر فائز ہو۔ کمتر از جنت اپنے آپ کو فروخت مت کرنا، مولا فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، تمہارے نفوس کی ویلیو جنت ہے۔ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا، ہرگز ہرگز اپنے آپ کو فروخت مت کرنا جنت سے کمتر قیمت پر۔ پس جو جنت جس کی ویلیو ہے وہ مقام انسان پر اور انسانیت پر فائز ہے۔ لیکن آخری مطلب، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں ہر شے کی ویلیو ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے۔ ہمارے نفس کی قیمت کیا ہے؟ جنت، جنت کی بھی تو کوئی ویلیو ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے یہ؟ جنت کی ویلیو کیا ہے؟ جب ہمارے نفس کی قیمت جنت، تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ کتاب توحید میں چھوٹی سی ایک روایت کو بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ ثمن الجنہ کا کلمہ طیبہ جنت کی قیمت ہے۔ مولا کے فرمان کو کہ تمہارے نفوس کی قیمت کیا ہے؟ جنت۔ اور مکتب کے سرپرست کا بیان جو شیخ صدوق نے نقل کیا، جنت کی ویلیو کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ ان دونوں کو پلس کریں، جانتے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا انسان عزیز تیرے نفس کی قیمت کلمہ طیبہ ہے۔ اور یہیں سے کنکلوڈ کرتے ہیں اور زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ انسان وہ ہے کہ جس کی صبح، جس کی دوپہر، جس کی شام، جس کے 24 گھنٹے جو ہے اس کی زندگی سے جز کلمے کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہ آئے۔ جس قدر کلمہ زیادہ نظر آئے گا مقام انسانیت پر زیادہ ہے۔ جس شے کی ویلیو نہ ہو اسے کیا کرتے ہیں میں اور آپ؟ کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں۔ بھائی کیوں ڈالا اس کو آپ نے؟ کہا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کہا بھائی یہ چیز ہے۔ کہا آپ کی نگاہ میں چیز ہوگی، ہم اہل معرفت ہیں اس چیز کی نسبت، جانتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو انسانیت میں چینج کرے تو اس کی ویلیو ہے، وَإِلَّا حیوان سے بھی بدتر۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ آئیے خدا عالم سے دعا کرتے ہیں، بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بار اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، شہدائے ملت کے درجات بلند ہیں، بار اللہ شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ان حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔